بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ بہت سے علماء کرام کا قول ہے کہ 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور فجر سے مراد بعض کے نزدیک عید الاضحیٰ کی فجر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ان راتوں کی قسم کھانا ان کی عظمت اور فضیلت ظاہر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان میں بھی اس کی فضیلت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو اعمال ان 10 دنوں میں کیے جائیں وہ دوسرے دنوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، جہاد سے بھی زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، جہاد سے بھی زیادہ، مگر جس نے اپنی جان اور مال سب قربان کر دیا اور واپس نہیں آیا، اس صورت میں جہاد محبوب ہے۔ اس لیے ہمیں ان 10 دنوں اور راتوں میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً ان اعمال کا جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 10 دنوں میں سے ہر دن کا روزہ سال کے روزوں کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ ان 10 راتوں میں ایک عمل زیادہ ذکر کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں میں تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، تمحید الحمدللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تسبیح سبحان اللہ کی کثرت کرو۔ یہ وہ کلمات ہے جو میزان میں بہت بھاری ہے۔ ہر ایک کے بدلے میں جنت میں ایک درخت لگتا ہے، ان کا ثواب احد کے پہاڑ سے بھی بڑا ہے۔ سبحان اللہ آدھے میزان کو بھر دیتا ہے، اور الحمدللہ پورے کو بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر آسمان اور زمین کے درمیان خلا کو بھر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھا، اس کے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ 9 ذی الحجہ کے دن کا روزہ 1000 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ 9 ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیرات تشریق کہنا واجب ہے۔ ہر نمازی فرض نماز کے سلام کے بعد ایک بار کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیرات پڑھنا مرد و عورت پر واجب ہے۔ مرد حضرات بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ سے پڑھیں۔ 10 ذی الحجہ کی رات کو عبادت اور قیام کرنا بھی فضیلت کا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس آدمی نے دونوں عیدوں کی راتوں کو ثواب کی نیت سے زندہ رکھا یعنی جاگا، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اسلام کا 5واں رکن حج صرف اسی مہینے میں ہی ادا ہوتا ہے۔ اسی طرح صاحب استطاعت مسلمانوں پر قربانی بھی واجب ہے، اور قربانی اس مہینے کے صرف 3 دنوں میں ادا کی جا سکتی ہے۔ علاوہ ازیں ذی الحجہ کے مہینے میں مسلمان درج ذیل احکامات شرعی پر بھی عمل کرتے ہیں۔ عید الاضحیٰ، تکبیرات تشریق، یوم عرفہ کا روزہ۔ جس شخص نے قربانی کرنی ہو، اس کا بال اور ناخن نہ کٹوانا، اس ماہ کی 10ویں، 11ویں، 12ویں اور 13ویں تاریخ کو روزہ نہ رکھنا، کیونکہ سال بھر میں حق تعالیٰ کی طرف سے 5 دن ممنوع ہے کہ ان میں روزہ نہ رکھا جائے۔ مذکورہ 4 دنوں کے ساتھ ایک دن یکم شوال المکرم یعنی عید الفطر کا دن بھی ہے۔ یہ 4 دن روزے کے حوالے سے ایام ممنوعہ کہلاتے ہیں۔ ان دنوں روزہ رکھنے والے کو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص ان 10 ایام کی عزت و قدر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ 10 چیزیں اس کو مرحمت فرما کر اس کی عزت افزائی کرتا ہے۔ اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرماتا ہے، اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، نیکیوں میں اضافہ فرماتا ہے، نزا میں آسانی فرما دیتا ہے، ظلمت میں روشنی عطا فرمائے گا،
میزان میں اس کی نیک اعمال کا وزن باری کر دیتا ہے، دوزخ کے عذاب سے نجات عطا فرماتا ہے، جنت کی درجات پر عروج عطا فرماتا ہے۔ جس نے اس عشرے میں کسی مسکین کو کچھ خیرات دی، اس نے گویا انبیاء کرام کی سنت پر عمل کیا۔ جس نے ان دنوں میں کسی کی عیادت کی، اس نے اولیاء اللہ اور ابدال کی عیادت کی۔ جو کسی مسلمان کی جنازہ کے ساتھ گیا، گویا اس نے شہیدوں کے جنازے میں شرکت کی۔ جس نے کسی مومن کو اس عشرے میں لباس پہنایا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف سے خلعت پہنائے گا۔ جو کسی یتیم پر مہربانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی فرمائے گا۔ حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے خود سنا کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی تھی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بہت دل دادا تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا تھا۔ اس کی اطلاع حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ شخص حاضر خدمت ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ دن حج اور عبادت کے ہیں اور میری خواہش ہے کہ اللہ حجاج کرام کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو روزے رکھتے ہو اس کے ہر روزے کی عوض تم کو 100 غلام آزاد کرنے، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بیچنے اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی ان دنوں کے روزوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، خصوصاً یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کے روزے کے بارے میں ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ اس سے 2 سال کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دن جس میں اس کی عبادت کی جائے ذی الحجہ کے 10 دن ہے، اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے 10 ذی الحجہ کی کسی تاریخ کو رات بھر عبادت کی تو گویا اس نے سال بھر حج اور عمرہ کرنے والے کسی عبادت کی، اور جس نے 10 ذی الحجہ کے روزے رکھے تو گویا اس نے پورے سال عبادت کی۔ 10 ذی الحجہ کے روزے نفلی ہیں، ایسا نہیں کہ اگر کوئی شخص نہ رکھے تو گنہگار ہوگا۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ان دنوں میں روزہ رکھتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعے کو اور سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک کو اور پھر رمضان کے 3 عشروں میں سے آخری عشرہ کو فضیلت بخشی ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے پہلے عشرے کو بھی فضل اور رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا گیا ہے، اور اسی لیے حج بھی انہی ایام میں رکھا گیا ہے۔ بہرحال یہ رحمت خداوندی کا خاص عشرہ ہے، ان دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، ان میں جو عمل کیا جائے گا اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا۔